بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ ہے کہ فتح اللہ صاحب اور پتہ نہیں حکومت کے درمیان کوئی اسپیس ہے، کوئی گیپ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. پیپلز پارٹی ایک انتہائی کرپٹ سرٹیفائیڈ جو پارٹی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سے، اس کو جوائن کرنے کے بعد امجد صاحب میں یہ حرکتیں کر سکتا ہوں. یہ پی ٹی آئی ہے، اس پہ یہ چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امجد صاحب میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں، ذرا آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، آپ بھی تھوڑا سا اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ مجھے یہ ڈیٹیل بتائیں، آپ نے یہ کروڑوں روپے کا پیٹرول پمپ کہاں سے بنایا؟ ایک وکیل کی فیس سے اگر یہ بنتا تو ہر دوسرا پمپ کسی نہ کسی ہمارے وکیل بھائی کا ہوتا. اس وقت لوگ جو کہتے ہیں گندم کی کوالٹی کے حوالے سے 100% میں لوگوں کی بات کو اون کرتا ہوں. ٹھیک. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان حکومت کے اندر کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی نا اتفاقی ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے بعض چیزوں کے اوپر، اور کچھ فارورڈ بلاکس کی بات ہو رہی ہے. کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں اکثریتی ارکان سینئر منسٹرز سمیت غائب تھے. بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. میرے مہمان ہیں شمس لون، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں ہیں اور آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں. مشیر خوراک اس گورنمنٹ میں ہیں. شمس صاحب بہت شکریہ، مہربانی. یہ کیا فارورڈ بلاک اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کیبنٹ میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، تو فارورڈ بلاک پھر تو ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شبیر میر صاحب، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے ٹائم دیا. جو کوشچن آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ شاید جعفر شاہ صاحب کی برسی کے موقع پہ اس طرح کی کوئی سپیچز ایک دو ہمیں سننے کو ملی. تو میں سب سے پہلے اپنے مرحوم جعفر شاہ صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے صدر تھے گلگت بلتستان کے، اور ایک انتہائی منجے ہوئے میچور سیاسی کارکن تھے، سیاستدان تھے، اور اس ریجن کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں، تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور ان کی روح کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. آمین. ان کی برسی کے موقع پہ جیسے ایک دو ہمارے ایک منسٹر صاحب نے، سینئر وزیر نے اور کچھ ہمارے کارکنوں نے گلے شکوے ضرور کیے ہیں، لیکن میں بہت مختصر کہوں، یہ میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کرتا، میڈیا پروپیگنڈا اس پہ بہت زیادہ چلتا رہا اور لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں اور ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ جو تسلسل آ رہا ہے یہ بیسکلی کونسل کے الیکشن کے حوالے سے، مجھ سے زیادہ آپ اس پہ واقف ہیں. تو اس پہ سکردو سے جو ہمارے سینئر منسٹر صاحب تھے ان کی ریزرویشنز ہوں گی، تو لیکن وہ موقع نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی. اس کو میں انڈوز کرتا ہوں کہ یہ شاید یا میں غلط ہوں یا منسٹر صاحب کو اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. رہا مسئلہ پی ٹی آئی کی حکومت کے وزراء کا، پی ٹی آئی کی حکومت کا، میں پورے گلگت بلتستان کی عوام مجھے سن رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر آپ کو بتا دوں، کوئی اس طرح کی ڈویژن نہیں ہے، کوئی اس طرح کا فارورڈ بلاک نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ 10 سے 100 یا 10 سے 1000 بنانے کی کوشش کرتے ہیں 0 ڈال کے، تو اس طرح کا کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں، سیاست کا حسن ہے، سیاست کا حسن ہے. آپ تو اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کیبنٹ میٹنگ کا جیسے میں نے ذکر کیا اس میں سے وزراء غائب تھے، تو یہ کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ تقریر کے فوراً بعد ادھر کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے میں خود اسلام آباد میں تھا، میں آج صبح کی فلائٹ پہ اسلام آباد سے واپس آیا ہوں. جی، آپ کو بلکہ بلایا گیا ہے، ہمارے ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں. ویسے بھی آپ وہ پیچ اپس کرانے میں کہ ماہر ہیں نا. وہ اس طرح ہے کہ کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے میں نے جب معلومات لی، واقعی میں مطلب مجھے خود سے فیل ہوا کہ ہمارے منسٹرز کیوں نہیں تھے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ ہے کہ فتح اللہ صاحب اور پتہ نہیں حکومت کے درمیان کوئی اسپیس ہے، کوئی گیپ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ آج بھی میں فتح اللہ صاحب سے ملا ہوں اور آج وہ اسلام آباد بھی چلے گئے، میں آتے ان سے ملا. تو فتح اللہ صاحب کیبنٹ میٹنگ کے دن ان کے انتہائی ایک جگری دوست تھے، ان کے بھائیوں کی طرح تھے. یہاں پہ پبلک چوک میں ایک بندے کا مرڈر ہوا، ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے ان کے ساتھ وہ کوہستان چلے گئے تھے. ایک دو منسٹروں سے میں نے رابطہ کیا، وہ آلریڈی اپنے حلقوں میں چلے گئے تھے. تو شارٹ کال کے اوپر ان کا واپس سکردو سے آنا یا کہیں دیامر سے آنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوا، اس لیے کیبنٹ میٹنگ میں تمام منسٹرز موسٹلی غیر حاضر رہے. میں خود نہیں تھا. میرے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات کلیئر بتاؤں. آپ کر رہے ہیں، ویسے آپ تو اسلام آباد میں تھا. نہیں، یہ تو آپ چلیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مجھے انڈوز کرتے ہیں کہ میں ہوتا تو میں کیبنٹ میٹنگ میں ضرور ہوتا. سوشل میڈیا آج میں نے پورا دن دیکھا، کل بھی میں نے دیکھا، تو میرے حوالے سے 10 قسم کی چیزیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چلائی ہوئی ہیں کہ سی ایم صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا تو یہ خود غائب تھے نا.
تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت بالکل ایک پیج پہ ہے. آج سے 2 دن پہلے بلکہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بھی دی تھی جو آپ نے اپنے پیج سے چلائی تھی, وہ 100% فیکٹ ہے. ایسی کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں چھوٹی موٹی چیزوں کا اختلاف ضرور ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, حفیظ الرحمان صاحب جب سی ایم تھے جی بی کے, ان کے 17 اسمبلی ممبران نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے سائن تک کر کے انہوں نے لسٹ اپنی تیار رکھی تھی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2009 سے 2014. پیپلز پارٹی کے ایک موسٹ سینئر انفلوئنشل آدمی, منسٹر سٹنگ اس وقت کے, انہوں نے ایک جگہ میں کودنے کی کوشش کی جب چیزیں ان کی سنی نہیں گئی. تو یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ میں اس بات پہ فخر سے کہتا ہوں, یہاں پہ ہر چیز کارکن اور لیڈر کے درمیان کوئی گیپ, کوئی سپیس نہیں ہوتا. ایک ساتھ ایک پیج پہ ایک پلیٹ میں سارے ہوتے ہیں تو گلے شکوے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اور آپ کے چینل کے وساطت سے میں ایڈ کروں, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا کارکن ہی پی ٹی آئی کی حکومت کی اسٹرینتھ ہے. پی ٹی آئی کا کارکن ہی ہماری اصل طاقت ہے. میں بھی چاہوں گا کہ کسی بھی سٹیج پہ پی ٹی آئی کا کوئی درینہ کارکن نظر انداز نہ ہو جائے. ہاں میری ذات سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے کہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو کسی کارکن کو, یا میں ان کو اٹینڈ نہیں کر سکا ہوں, تو میں آن ایئر ان سے معذرت بھی چاہوں گا. لیکن ایٹ دا اینڈ ہماری اصل طاقت, اس حکومت کی اصل طاقت, ہماری پی ٹی آئی کی اصل طاقت ہمارا وہ کارکن ہے جس نے ہمیں جتا کے ہے. اور اسی کے اوپر راجہ ذکریہ صاحب نے بھی زور دیا کہ کارکن نظر انداز ہو رہا ہے. اسی کے اوپر جو دوسرے مقررین تھے شاہ صاحب کی برسی کے موقع پہ, انہوں نے بھی یہی کہا کہ کارکن نظر انداز ہو رہا ہے. یہ کنسرن ان کا بھی تھا. اور آپ اس کو مطلب چلیں ٹھیک ہے اگر کہیں کہ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی ذرائع ہیں اور ہمیں یہ کنفرم پتہ ہے کہ آپ کو بلوایا گیا ہے اسپیشلی اسلام آباد سے. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا, اگر یہ بیچ والے معاملات نہ ہوتے تو آپ کو بلوانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں تھی. مجھے کیبنٹ میٹنگ کی بات, یہ کوئی اچانک سے کوئی میٹنگ نہیں آئی تھی, یہ پلان میٹنگ تھی. اس میں باقاعدہ سب کو انویٹیشن تھا, پتہ تھا کہ اس روز کیبنٹ کی میٹنگ ہے. اس کے باوجود یہ سارا ہوا ہے. چلے میں نے کہا نا, میں آج اس پہ زیادہ میڈیا کا پروپیگنڈا زیادہ ہے سر. میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کرتا. بہت سارے میڈیا گروپس جو ہے نا, اس کو میں نے پرسنلی بھی دیکھا, اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے رہے کہ وزراء غائب رہے. وزراء نے بلکہ یہ کہا کہ بھائی 1 مین شو چل رہا ہے تو ہم اس کو کسی صورت انڈوز نہیں کریں گے. ایسا کوئی نہیں. مجھے بتائیں ویسے سی ایم صاحب خالد خورشید صاحب نے جس طریقے سے اپنے آفس اور ایون گھر کے دروازے رات کو 12-1 بجے تک جس طریقے سے کھول کے رکھا ہے, آج سے پہلے یہ پریکٹس کبھی نہیں ہوئی. میں نے کہا سیاست کا حسن ہے, گلے شکوے ہوتے رہیں گے, لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم یقین نہیں, یہ تو کنفرم ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. اور بہت جلد انشاءاللہ تمام منسٹرز میرے ساتھ, میں آپ کو یہ آن ایئر کہتا ہوں کہ وہ جو منسٹرز جو غائب تھے اس دن, آپ بقول آپ کے کیبنٹ میٹنگ سے بقول آپ کے غائب تھے, ان تمام کی طرف سے انشاءاللہ جسٹیفیکیشن آ جائے گی, چیزیں کلیئر ہوں گی. وہ اپنے سے میسیج دیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی دربندی نہیں ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہ بنا ہے نہ بننے جا رہا ہے. ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم کنکریٹڈ ہیں, ہم سیمیٹڈ ہیں. اور انشاءاللہ یہ حکومت اپنا ٹینیور جو ہے جتنا بھی ہوتا ہے, اگر آئینی صوبہ بنتا ہے تو ہم تو چاہیں گے. یہ جو سیمیٹڈ کی بات کی, یہ سیمیٹ تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں گروہ جو باقاعدہ فارورڈ بلاک کہیں یا اس کو جو بھی بلاک کہیں جس کو آپ لے کے گئے تھے پرفضا مقام راما میں, اور آپ نے ان کو وہاں پہ تو شبیر بھائی آپ تو بہت سینئر آدمی ہیں. نہیں ایسا نہیں تھا, نہیں میں بالکل, میرے ساتھ 8 منسٹرز تھے, 6 منسٹرز تھے اور 2 ہماری فیمیل ممبران تھی. 8 میرے کولیگس میرے ساتھ راما گئے, ہم رات رکے وہاں پہ. میں نے اس دن بھی شاید آپ کو یہی کہا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت تھوڑی سی گرمی کا موسم بھی تھا, تو آگے ہفتہ اتوار کی چھٹی تھی. میں نے ان کو انویٹیشن دی کہ چلیں استور جا کے ایک رات راما میں. گرمی کا موسم تھا لیکن گرما گرمی بھی تھی, جذبات بھی گرم. نہیں ایسا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ ٹھیک ہے, ابھی اگر جس طرح آپ اس کو بتا رہے ہیں اس کے اوپر لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں. امجد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کے پرسنل انہوں نے بلکہ یہ پچھلے دنوں کہا کہ آپ تو باقاعدہ, میں ان کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ملے ہوئے ہیں اور یہ گندم اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کے اوپر تو سنگین قسم کے انہوں نے الزامات لگے ہیں. کیا الزامات لگے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ وہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں, تو آپ ملوث ہیں, ظاہر ہے ان کا کہنا تو یہی تھا. میر صاحب آپ نے جو سوال پوچھا میرے سے, تو میں اتنا کہوں گا کہ امجد صاحب نے پچھلے جو اسمبلی سیشن, ابھی لاسٹ اسمبلی سیشن پہ انہوں نے بدخور اور بدماش اور پتہ نہیں بالکل کہا, مجھے بدماش کہا, مجھے بہت کچھ کہا. اور کل یا 2 دن 3 دن پہلے یہاں پہ
اپنا آپ کے ادھر چینل میں بیٹھ کے وہ اپنا ایمان شاہ صاحب کے پروگرام میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بدتخور ہے اور یہ منتھلی کمیشن لیتے ہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے اپنی ایک رجیم سیٹ کی ہے۔ میں سب سے پہلے تو امجد صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے میرے دل میں پھر بھی عزت بھی ہے اور ادب بھی ہے، اس لیے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ لیکن امجد صاحب جو آپ مجھے کمیشن خور اور بدتخور اور بدماش سمجھ کے بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو صرف اتنا کہوں کہ مجھے وہ سب چیزیں کرنے سے پہلے ایک دفعہ پیپلز پارٹی میں جوائن کرنا مجھے ضروری ہوگا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بدتخوری، کمیشن مافیا اور 10% جو ہر سکیم میں ہر معاملات پہ فکس ہوتی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کلچر ہے اور اپنا ان کا ایک سمجھیں کہ ان کی انکم کا ایک ذریعہ ہے، جس طریقے سے وہ اقتدار میں آ کے لوٹ مار کرتے رہے۔ تو اس لیے مجھے جس طریقے سے پیپلز پارٹی ایک انتہائی کرپٹ سرٹیفائیڈ جو پارٹی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سے، اس کو جوائن کرنے کے بعد امجد صاحب میں یہ حرکتیں کر سکتا ہوں، یہ پی ٹی آئی ہے، اس پہ یہ چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایک چیز میں ایڈ کروں اس پہ امجد صاحب کے لیے۔ امجد صاحب آپ کسی کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو پہلے اس بندے کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں۔ میں ایک بات آج مجھے نہیں چاہیے تھا یہ چیزیں میں ڈسکس کروں میڈیا میں، اس سے بندہ چھوٹا نظر آتا ہے، بڑا نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ کو اس حد تک مجبور کیا جاتا ہے، بھیجا تن کیا جاتا ہے، میں چیلنج دیتا ہوں گلگت بلتستان کو، صرف امجد کی بات ہی نہیں یہاں پہ۔ میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں، 1958 سے الحمدللہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کوئی 12-13 سال سے میری پوری فیملی بزنس میں تھی۔ 9 جولائی 1975 آپ نوٹ کر لیں، میں چیلنج دیتا ہوں، 9 جولائی 1975 میرے والد پاک اس پی ڈبل ڈی میں A+No لمٹ پہلے ٹھیکیدار میرے والد رہے۔ ابھی تو میڈیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خود ساختہ ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں، میں پروف کے ساتھ کہتا ہوں، پروف کے ساتھ 9 جولائی 1975، جبکہ میری برتھ 1977 کی ہے، میں 2 سال بعد پیدا ہوں۔ 9 جولائی 1975 میرے والد صاحب A+ ٹھیکیدار رہے، اور مجھے آج بھی فخر ہے اس بات کا الحمدللہ۔ آج بھی ڈسٹرکٹ اسٹور کی 50% ڈیولپمنٹ ہماری فیملی نے کی ہوئی جنرلی، تو میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں۔ مجھے اس طرح کے الزامات سے پھر اس کے بعد پچھلے 14 سال 13 سالوں سے میں اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کرتا ہوں، اوپنلی کرتا ہوں، مزدوری کرنا میرا حق ہے، میں مزدور آدمی ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں فخر محسوس کرتا ہوں اس پہ۔ تو امجد صاحب میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں، جس طریقے سے آپ 2 حلقوں میں الیکشن لڑ کے کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیے، وہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ پھر جو آپ خود سب سے بڑے چور ڈاکو تو آپ ہیں، جو نہیں مجھے بولنے دیں، جب ان کو آپ نے بولنے دیا مجھے بولنے دیں۔ نہیں بولا، مجھ سے زیادہ انہوں نے بولا، مجھ سے میں بھی اس سسٹم کو سمجھتا ہوں۔ پیٹرول پمپ والے جگلوٹ کے ڈیپو سے جب آپ فیول اپنا کوٹا اٹھاتے ہو، کوٹا آپ کا کتنے، اور منتھلی آپ کتنا کوٹا 2 نمبری طریقے سے آپ اٹھا کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے کی آپ مہینے کی کرپشن آپ لاکھوں کی کرتے ہیں، وہ ذرا قوم کے سامنے وہ بھی بتا دیں۔ پھر یہ وہ شخص ہے جس نے V8 گاڑی کا ڈیمانڈ ریٹن میں کیا، اور بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو V8 گاڑی ملنی نہیں ہے، تو اس نے اسمبلی میں مگرمچھ کے آنسو بہا کے ڈرامہ کر کے کہتا ہے کہ منسٹروں کو لگژری گاڑیاں دی گئی ہیں۔ امجد صاحب کریکٹر کی سیاست کریں، ہم آپ کو عزت دیں گے، ویسے بھی دیں گے عزت آپ کو، میرے لیے آپ بہت عزت دار آدمی ہیں، لیکن جب آپ کی انگلی کسی کی ذات کے اوپر پرسنل اٹھے گی تو آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ استور سے جیت کے آنے والا آدمی ہے، تو ہر استور سے جیت کے آنے والا پچھلا جو نون لیگ کا ممبر تھا یا پیپلز پارٹی کا جو آپ کا 2004 میں بندہ جیتا تھا، اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ کو میں اسی لیول پہ جواب دوں گا جس لیول پہ آپ مجھے بات کریں۔ امجد صاحب کے الزامات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ گندم کی جو کوالٹی ہے، کیا یہ بہتر ہے، کیا یہ اچھی ہے؟ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر اس کے خلاف باقاعدہ لوگ گئے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے بہت بہترین کوشچن کیا۔ تو یہ جو اپنا سپریم اپیلیٹ کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، جی 2019 کی کوئی اپلیکیشن تھی، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو دیکھیں، آپ نوٹ کر لیں، میں ایک چیز میں پولیٹیکل کارکن ہوں، میری ٹپس میں ہوتی ہیں کہ ہوتا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ساری کچھ۔ 2019 میں گندم کے حوالے سے کورٹ میں کوئی اپلیکیشن گئی تھی، وہ بھی 2019 میں، تو اس کو ابھی سپریم اپیلیٹ کورٹ نے، چونکہ باہر لوگوں میں تھوڑا سا تھا کوالٹی کے حوالے سے، تو کورٹ نے اس اپلیکیشن کو کی پیروی کرتے ہوئے سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ وہ آلریڈی اس وقت ہماری حکومت تھی نہیں، لیکن جنرلی آپ نے جو پوچھا کوالٹی کے حوالے سے، گندم کی جو پسائی کا ریشو ہے وہ 95% ہوتی ہے اس وقت، 95% اس میں چوکر نکلتا ہے، باقی آٹا نکل آتا ہے۔ جبکہ اس وقت امپورٹڈ گندم آتی ہے
वैसे भी इम्पोर्टेड गंदम इतनी अच्छी नहीं होती, हमारी लोकल गंदम अच्छी होती है। इस पिसाई के ऊपर भी जो हमारी ग्राइंडिंग है, ये भी हमारे चीफ कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 95% इस पे ग्राइंडिंग करें। अगर हम इसको 90% पे लेके जाएं तो ये सबसे बेहतरीन आटा बन जाएगा। अच्छा, तो कोर्ट के फैसले, सर कोर्ट के फैसले की वजह से हमारे हाथ यूँ बंद पड़े हुए, यूँ बंद। मैं अभी हूँ कोशिश में कि मैं सीएम साहब से, बल्कि अभी आपके प्रोग्राम से उठ के ही मैंने, चूँकि मैं सुबह आया हूँ, इसी गंदम के हवाले से मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं जाके मैनेज करूँ। तो मैं अभी उठ के मैं सीएम साहब की तरफ भी मैं जाने लगा हूँ इसी हवाले से कि हम इसकी ग्राइंडिंग का जो रेशो है, इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, 90% तक बढ़ा दें, तो ये गंदम का इशू ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल, देखें, मैं एक जेन्युइन कारकुन हूँ सियासी, मैं यहाँ बैठ के भड़के मारूँ, झूठ बोलूँ तो कौम मेरे ऊपर हंसेगी, मुझे गालियाँ पड़ेंगी। मुझे पता है हमारे लोगों की नेचर, मैं बिल्कुल नेचुरल आदमी हूँ। मैं जो दिल में आती है वो बात मैं दबंग तरीके से शेयर करता हूँ। इस वक्त लोग जो कहते हैं गंदम की क्वालिटी के वजह से, 100% मैं लोगों की बात को ऑन करता हूँ। ठीक है, वो इसलिए मेरे बस की चीज़ नहीं है कि इम्पोर्टेड गंदम जो इस वक्त स्टॉक में पड़ी है पास्को के पास, और अभी पिछले दिनों में इस्लामाबाद में जब था, इसी हवाले से मेरी 22 मिनट बात हो गई है पास्को के एमडी से। मैंने बल्कि उनके साथ काफ़ी सख्ती से बात की है और उन्होंने मुझे 2 दफ़ा कहा आप बहुत सख्त आदमी है। मैंने कहा सर मेरे ऊपर इतना प्रेशर है और मेरी कौम जिस तरीके से इस वक्त वावला कर रही है गंदम के हवाले से, मैंने कहा मैं उनको फेस नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त हमारे पास स्टॉक ही इसका पड़ा हुआ है, क्या नाम देते हैं, इम्पोर्टेड गंदम का, तो हमारी मजबूरी है। लेकिन उन्होंने मुझे श्योरिटी दी है कि बहुत जल्द हम इसको पाकिस्तानी गंदम आपको भेज देंगे। इसका हमें डबल नुकसान है इम्पोर्टेड गंदम का। ठीक है, चलें शाम साहब, बहुत शुक्रिया। आप हम उम्मीद रखें कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अच्छी वाली गंदम आ जाए और इंशाल्लाह। गलत चीज़ मीर साहब गलत थे, गलत चीज़ गलत थे, मैं मानता हूँ। इस वक्त जो क्वालिटी आटे की, उसके ऊपर लोगों का एहतजाज करना लोगों की बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं तो इंडोज करूँगा ना। अगर मैं इधर आके झूठ बोलूँ तो यही कौम मेरे ऊपर गालियाँ देंगी, तो बेहतर नहीं है कि मैं इस चीज़ को इंडोज करूँ। मैं भी तो ही आटा खाता हूँ, मैं भी इस इलाके का सनाफ साहिल। शाम साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फिर ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।